کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اسی اسلام نے عورت سے بھی کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے مسلمان عورت جب تو گھر سے نکلا کر تو بن سنور کر کے نہ نکلا کر۔ اچھا عجیب بات ہے، شوہر بیچارہ اس کے لیے کبھی میک اپ نہیں ہوتا، یا جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں، شوہر بیچارے کے لیے کبھی میک اپ نہیں ہوتا، اس کے لیے کبھی لپسٹک نہیں لگائی جاتی، اس کے لیے بھی کبھی کریم پاؤڈر نہیں لگتا۔ ہاں جلسے میں جانا ہے بن سنور کے جائیں گی، میلے میں جانا ہے بن سنور کے جائیں گی، مائکے جانا ہے بن سنور کے جائیں گی، شادی بیاہ میں جانا ہے بن سنور کے جائیں گی۔ ارے اللہ کی بندی، تیرے میک اپ کا، تیری خوبصورتی کا، تیرے سجنے سنورنے کا اگر سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے تو تیرا شوہر ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھروں سے نکلا کرو، یا کنواری لڑکیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، شادی شدہ لڑکیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، تمام عورتوں سے کہا جا رہا ہے، جب تم گھروں سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ نظر کی حفاظت، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اے علی لا تتبع النظر النظرتا، اے علی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے، اچانک نظر پڑ جائے، ایک نظر پڑ جائے تو تم دوبارہ نظر نہ ڈالنا، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اس لیے کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو ایک بار جو پہلی نظر پڑ گئی، جو خود سے نظر پڑ گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا معاف ہو جائے گی، لیکن جو دوسری نظر تم ڈالو گے وہ معاف ہونے والی نہیں ہے۔ تو نظر کی حفاظت، ہمارا نوجوان آج نظر کی حفاظت، اور موبائل جب سے آیا تو نظر کی حفاظت اور مشکل ہو گئی۔ اب صاحب ہم ہیں، موبائل ہے، رات کا ٹائم ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صحیح بات ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا، بڑا اچھا جملہ پڑھا تھا، انسان کی اوقات کیا ہے یہ وہ جانتا ہے اور اس کا موبائل جانتا ہے۔ انسان کتنے پانی میں ہے آج یا تو وہ جانتا ہے یا اس کا موبائل جانتا ہے۔ اسی لیے آج لوگ اپنے موبائل کو لاک رکھتے ہیں، اپنے موبائل کو لاک رکھتے ہیں تاکہ میرے موبائل میں کیا کیا میں نے چھپا کر کے رکھا ہے کسی کو نہ پتا چلے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ دنیا سے چھپا لیں گے، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ اللہ کے ہاں جب ترازو رکھا جائے گا، اللہ کے اس ترازو پر رات کے 2 بجے بند کمرے میں ہم نے جو غلط کام کیے تھے، اللہ کے ترازو کے اوپر وہ کام بھی رکھ دیے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھ دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ رائی جانتے؟ رائی ہمارے یہاں مسالے میں ڈالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ رائی کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ترازو پر آپ تول نہیں سکتے ہیں۔ رائی کا ایک دانہ، اللہ کہہ رہا ہے اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ہمارے ترازو پر وہ بھی سامنے آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، نظر کی حفاظت، 3 چیزیں ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں، 10 چیزیں بیان کرنا ہے، ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز، نوجوانوں کی چوتھی بڑی برائی اور بیماری، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوا۔ شرمگاہ کی حفاظت، جوانی کی حفاظت، اپنے آپ کو زناکاری سے بچا کر کے رکھنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن یضمن لی ما بین لیہیہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنی زبان کی گارنٹی لے لے اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے کامیاب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین ھم لفروجہم حافظون، میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام اگر کوئی عورت کر لے وہ جنت میں چلی جائے گی۔
اذا صلت المرأۃ خمسا، جب 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، واطاعت زوجہا، اور شوہر کی اطاعت کرے، دخلت، اور چوتھا کام یہ ہے وہ آسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ 4 کام اگر کوئی عورت کر لے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس گیٹ سے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ مگر شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہو؟ فیس بک کے اوپر لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، ادھر سے لڑکے نے سلام کیا السلام علیکم، ادھر سے لڑکی نے جواب دیا وعلیکم السلام، میڈم کیا کر رہی ہیں آپ؟ ادھر سے جواب ملا میں بس بیٹھی ہوں، آپ کو یاد کر رہی ہوں۔ بات چیت شروع ہو گئی، چیٹنگ شروع ہو گئی۔ اب صاحب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی چیٹنگ کر رہے ہیں، اب انٹرنیٹ نے اتنا آسان کر دیا، اب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، لڑکی سے بات کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں، سامنے والی لڑکی جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی مرد کوئی عورت سے باتیں کرے گا تو باتیں، اب شیطان بھی وہاں پر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے، تنہائی میں ملتا ہے، تو تیسرا وہاں پر شیطان ضرور ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہاں مدھیہ پردیش کے اندر بھوپال کے قریب کوئی مہنت صاحب تھے جو پروچن کرنے کے لیے گئے تھے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان جو ان کا بیان ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، وہ کرنے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں ایک لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا۔ ہو کیوں رہا ہے ایسا؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ لڑکی آئی بابا جی کے پاس، بابا جی اس کو اندر لے کر کے گئے، لڑکی کے ماں باپ کو، لڑکی کے بھائیوں کو، لڑکی کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ہونا چاہیے میرے۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کا سب سے نیک آدمی، سب سے اللہ والا آدمی بھی آ جائے تو آپ اپنی جوان بیٹی کو اس کے پاس اکیلے میں نہ بھیجیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیٹی دنیا کی سب سے نیک عورت ہے اور سامنے والا آدمی دنیا کا سب سے نیک آدمی ہے، تب بھی وہاں پر تیسرا شیطان ہے، اور جب شیطان ہے تو شیطان اپنا کام کرے۔ اس لیے زناکاری کو اگر روکنا ہے، اگر ہمیں شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اگر ہمیں بدکاری کو روکنا ہے، تو بدکاری کے چور دروازوں کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر کی عورتوں کو موبائل دو تو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھا دو۔ قرآن نے طریقہ بتا دیا، جب مسلمان عورت کو موبائل پر کسی سے بات کرنا پڑ جائے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، مسلمان عورت جب کسی غیر مرد سے بات کرے تو لچک کے ساتھ بات نہ کرے، اس کی بات چیت میں لچک نہ ہو، اس کی بات چیت میں مٹھاس نہ ہو، وہ بات کرے تو کڑک انداز میں کرے، اس کی بات میں کسی قسم کی لفٹ نہ ہو، اس کی بات چیت سے یہ نہ لگے کہ سامنے والے کو کچھ امید میں مجھ سے کچھ امید بدل۔ تو شرمگاہ کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے۔ نمبر 5، نوجوانوں کی 5ویں برائی، آپ کے علاقے میں آنے کے پہلے مجھے بتایا گیا مولانا صاحب آپ جو بھی تقریر کیجئے گا شراب پر ضرور کیجئے گا۔ شراب پینے والے آج بڑی تعداد میں مسلمان پائے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی نے شراب کو برائیوں کی جڑ قرار دیا ہو، اور جس کی قرآن میں یہ کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ اللہ کے علاوہ جن کے دروں کے اوپر آج جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہ پاسے کے تیر جن سے قسمت کا حال معلوم کیا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں اور شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ شراب پینے والا مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے میرے بھائی۔ ایمان اور شراب دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور شراب کے اوپر میں ایک روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سنن نسائی کی بالکل صحیح روایت ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اجتنبوا الخمر، اے لوگوں شراب سے بچو، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر کا مطلب ہوتا ہے پردہ، اسی لیے عربی میں عورت کے دوپٹے کو خمار کہا جاتا ہے، کیونکہ دوپٹے سے عورت پردہ کرتی ہے۔ تو شراب خمر ہے، شراب پردہ ڈال دیتی ہے آپ کی عقل پر۔ شراب پینے والے کو یہ بھی پتا نہیں سامنے میری ماں بیٹھی ہے، سامنے میری بیوی بیٹھی ہے، کہ سامنے میری بیٹی بیٹھی ہے، اسے بیٹی میں، ماں میں اور بیوی میں پتا فرق نہیں پتا۔ اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر سگی بیٹی کے ساتھ 14 سال تک ریپ کیا ہے باپ نے، خبریں موجود ہیں، آپ جا کر کے انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ تر روڈ ایکسیڈنٹ شراب